سيكل الكلام إلي فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتحفظون العلم وذكر من شانهم وإنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنس. قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب بس یہ آج الحمدللہ ہم کتاب مسلم شروع کر رہے ہیں. جلد ثانی آپ کی شروع ہو چکی ہے سہمائی کے بعد سے, اور کتاب الطہارت سے بھی چل رہی ہے. کہاں تک پہنچ گئی ہے؟ بس ایک آدمی بتا. کتاب الحیض. یہاں سے ہم کتاب الایمان آج شروع کر رہے ہیں. درس مسلم کے شروع میں آپ حضرات کتاب مسلم کی خصوصیات اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اور اس کتاب کی اہمیت اور اس کتاب کا طرز, اس کا تعارف حاصل کر چکے ہیں. درس مسلم کے پڑھا ہے نا, مقدمہ مطالعہ کیا ہے. کتاب مسلم کی جہاں اور خصوصیات آپ نے پڑھی ہیں, یہ خصوصیات کے عنوان سے درس مسلم میں نہیں آئی ہیں, بلکہ الموازنۃ بین الصحیحین کے عنوان سے بات آئی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے درمیان موازنہ کیا گیا ہے, اور یہ بتلایا کہ کن چیزوں میں بخاری کو فوقیت حاصل ہے, بخاری کی کتاب کو, اور کن امور میں کتاب مسلم کو فوقیت حاصل ہے. وہ جو کتاب مسلم کی فوقیت کا بیان ہے وہی کتاب مسلم کی خصوصیات بھی کہی جا سکتی ہے. یہ اس بات سے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات امتحان میں سوال آیا کرتا ہے, بلکہ بکثرت آیا کرتا ہے کسی کتاب کے بارے میں کہ اس کتاب کی خصوصیات بیان کیجیے. درس مسلم میں خصوصیات کے عنوان سے نہیں آئی بات, بلکہ موازنہ بین الصحیحین کے تحت وجوہ رجحان البخاری اور وجوہ رجحان کتاب مسلم, اس عنوان سے بات آئی ہے. تو جہاں وجوہ رجحانی کتاب مسلم آئی ہے وہی مسلم کی خصوصیات بھی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امتحان میں اگر سوال آئے تو آپ یہ جواب دے سکتے ہیں. من جملہ, بلکہ ان خصوصیات کے علاوہ ایک اہم بات یہ ہے کہ صحاح ستہ میں خالص حدیث کی کتاب صرف کتاب مسلم ہے. صحاح ستہ میں کوئی کتاب صرف خالص حدیث کی کتاب سوائے مسلم کے کوئی نہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ ان کی کتاب میں حدیث کے متن اور سند کے علاوہ کچھ نہ آئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حتیٰ کہ یعنی برخلاف کتاب بخاری کے, اس میں تو جتنی حدیثیں ہیں اتنا ہی تقریباً فقہ البخاری ہے. تو کتاب بخاری در حقیقت حدیث کی کتاب بھی ہے اور فقہ الحدیث کی کتاب بھی ہے, اور اس میں امام بخاری کے اپنے مجتہدات ہیں, اپنے اقوال ہیں, اپنے آراء ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کوئی بات کی ہی نہیں. پوری کتاب میں مشکل سے کئی 2-4 جگہ چند ہم نے متعین کر کے بتا دیا ہے درس مسلم میں, کتنی جگہ ایسا ہے جہاں انہوں نے کہا کہ قال ابو الحسین قضا, ایک آدھ جگہ پر
کوئی لفظ وہ بھی کوئی خاص جملہ کہنا پڑا تو کہہ دیا، کسی لفظ کی تشریح وغیرہ میں، کسی شخص کی اہمیت کے بارے میں، بس۔ حتیٰ کہ تراجم بھی خود امام مسلم نے نہیں لکھی۔ یہ تراجم الباب جو ہیں کہیں کتاب مسلم میں کہیں نہیں، یہ تو حاشیے پر لکھے گئے۔ یہ کتاب تراجم الابواب یہ امام علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے، وہ شارح ہیں اس کتاب کے، تو انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق ترجمۃ الباب قائم کیے ہیں۔ کوئی حنفی اگر تراجم الابواب لکھتا تو اپنے مذہب کے مطابق لکھتا، اور چنانچہ اکمال المولم میں جو تراجم الابواب ہیں وہ اس سے مختلف ہیں، بالکل دوسرے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تراجم الابواب بھی نہیں لکھی تاکہ ان کی کتاب خالص حدیث کی کتاب رہے۔ اس کی ایک مصلحت تو یہ ہے چنانچہ تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ انہوں نے چاہا کہ حدیث میں کتاب میں ان کی حدیث کے متن اور سند کے علاوہ کچھ نہ آئے، خالص حدیث کی کتاب رہے۔ یہ بڑی اہم خصوصیت ہے کتاب مسلم کی۔ اور دوسری وجہ شاید یہ بھی ہو کہ امام مسلم نے تواضعاً ایسا کیا ہے، کیونکہ در حقیقت جب کوئی ترجمۃ الباب قائم کرتا ہے احادیث کے بارے میں کہ اس باب میں اس مضمون کی حدیثیں آئیں گی، تو آپ جانتے ہیں کہ ترجمۃ الباب ایک دعویٰ ہوتا ہے اور احادیث نیچے جو آتی ہیں اس کی دلیل ہوتی ہے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو تواضع کے طور پر اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ دعویٰ کر سکیں کہ اس حدیث سے فلاں مسئلہ نکلا ہے، یعنی یہ دعویٰ تو مجتہد مطلق کر سکتا ہے نا، احادیث سے براہ راست مسائل کا استنباط۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو مجتہد مطلق نہیں سمجھا تواضعاً، کیونکہ اس قسم کا ترجمۃ الباب وہی قائم کر سکتا ہے جو خود مجتہد مطلق ہو۔ بہرحال تراجم الابواب بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نہیں لکھے۔ اس کتاب کا جو نسخہ ہمارے سامنے ہے، اس کے راوی ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید شیخ ابو اسحاق ابراہیم بن محمد نیشاپوری رحمہ اللہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ قال الامام ابو الحسین مسلم بن الحجاج، تو یہ قالا کہنے والے وہ ہیں، اور یہ قالا کے فاعل کون ہیں؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ قالا کے قائل ہیں ابو اسحاق شاگرد، اور فاعل ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو الحسین کنیت ہے، مسلم بن حجاج رضی اللہ تعالی عنہ۔ اصول الشاشی میں آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ پڑھا تھا، اس کے بعد اب کتاب مسلم میں یہی صورتحال ہے، ان کے شاگرد رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ فی نفسی تو اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ دعا ہے، لیکن عرف یہ ہو گیا ہے عرصہ دراز سے کہ یہ دعا صرف صحابہ کرام کے لیے کی جاتی ہے اور غیر صحابی کے لیے رحمہ اللہ کہا جاتا ہے، لیکن فی نفسی ناجائز یہ بھی نہیں ہے، تاہم عوام کے مجمع میں احتیاط کرنی چاہیے۔ عوام کے مجمع میں رضی اللہ عنہ نہ کہا جائے، کیونکہ اگر کہا جائے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ صحابی جن کا نام لیا جا رہا ہے، لیکن طلبہ تو جانتے ہیں اس بات، تو ان کے سامنے رضی اللہ عنہ اگر پڑھ لیا گیا ہے تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعون اللہ نبتدی وإیاہ نستکفی وما توفیقنا الا باللہ جل جلالہ۔ بس اتنا جملہ امام مسلم نے اپنا یہاں لکھ دیا ہے، آگے ساری کتاب جو ہے حدیث ہے اور متن ہے، سند ہے۔ کہیں کہیں کوئی لفظ واضح کرنے کے لیے ایک آدھ جملہ بول دیتے ہیں، کہیں کہیں شاذ و نادر۔ قال حدثني ابو خیثمۃ زہیر بن حرب، یہاں حدثنی کہا ہے، آگے اسی حدیث کے بارے میں جو دوسرا طریق آ رہا ہے اس میں حدثنا عبید اللہ بن معاذ کہا ہے، ہائے تحویل کے بعد دیکھ لیا ہے نا،
امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان الفاظ کا بہت التزام کرتے ہیں، اتنا التزام دوسرے مؤلفین نہیں کرتے جتنا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں، کہ جب خود اکیلے سنا ہے تو حدثنی کہیں گے، دوسروں کے ساتھ سنا ہے تو حدثنا کہیں گے۔ ابو خیثمہ تو زہیر بن حرب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے استاذ ہیں کہ ان سے امام مسلم نے 1000 سے زیادہ حدیث روایت کی اس کتاب میں، بہت زبردست مجموعہ احادیث کا ان سے حاصل کیا ہوا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حدثنا وکیع، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور استاد ہیں وکیع ابن الجراح رحمۃ اللہ علیہ، وہ روایت کر رہے ہیں عن کہمس سے، وہ روایت کر رہے ہیں عبداللہ بن بریدہ سے، اور وہ روایت کر رہے ہیں یحییٰ بن یعمر سے۔ آگے ہائے تحویل ہے، پھر دوسرا طریق لا رہے ہیں حدثنا عبید اللہ بن معاذ العنبری، یہاں حدثنا کہا ہے کیونکہ ابو خیثمہ سے انہوں نے اکیلے سنی تھی اور عبید اللہ بن معاذ سے دوسروں کی معیت میں سنی تھی۔ آگے فرما رہے کہ وہذا حدیث، یہ بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہ صاحب اللفظ کی تعیین کرتے، یہ وہاں آ چکی ہے بات وجوہ کتاب رجحانی کتاب مسلم میں ہم بتا چکے ہیں۔ وہ یہ کہ جب کوئی ایک حدیث متعدد حضرات سے منقول ہو، مضمون دونوں کا ایک ہو، الفاظ میں کچھ فرق ہو، تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ حدثنا فلان و فلان، اور صاحب اللفظ کی تعین نہ کی جائے کہ ہم جو ہے نقل کر رہے ہیں وہ کس کے الفاظ میں نقل کر رہے ہیں۔ آئی سمجھ میں بات؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس کا التزام، امام بخاری نہیں کرتے اس کا التزام۔ آئی سمجھ میں بات نہیں؟ یہ صاحب اللفظ کی تعین کرتے کہ مجھے حدیث سنائی ابو خیثمہ نے بھی، عبید اللہ بن معاذ العنبری نے بھی، دونوں کی حدیثیں مضمون کے اعتبار سے تقریباً متفق ہیں، الفاظ میں کچھ فرق ہے، تفصیلات میں بھی کچھ فرق ہے، لیکن یہاں جو میں حدیث ذکر کر رہا ہوں کس کے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں؟ عبید اللہ بن معاذ العنبری کے الفاظ میں نقل کر۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں روایت حدیث میں احتیاط انتہائی درجے کی ہے، اعلیٰ درجے کی احتیاط ہے، یہ اس کی تعین امام بخاری بھی الزام نہیں کرتے اس کا۔ وہذا حدیثہ قال حدثنا ابی، عبید اللہ بن معاذ العنبری کہتے تھے کہ میرے والد نے مجھ کو سنایا، یعنی کس نے؟ معاذ العنبری نے۔ قال حدثنا کہمس، وہاں تھا حدثنا وکیع عن کہمس، عین تھا، عن تھا، یا حدثنا ہے۔ اس کا بھی بہت اہتمام کرتے ہیں امام مسلم کہ الفاظ تحمل حدیث کہ بعین ہی اسی کو نقل کرتے ہیں، ایک ایک چیز کو واضح کرتے ہیں۔ عن ابن بریدہ تھا، وہاں عبداللہ ابن بریدہ تھا، یہاں ابن بریدہ ہے۔ عن یحییٰ بن یعمر، دونوں جگہ یحییٰ بن یعمر ہے۔ اشکال ہو گیا، اشکال ہوتا رہتا ہے۔ اشکال یہ ہو گیا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ جب آپ نے پڑھا تھا تو شاید آپ کو یاد ہو، خدا کرے یاد مثبت ہے، تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے کے بالکل شروع میں یہ بات فرما دی تھی کہ میں تکرار سے اعتراض کروں گا، اجتناب کروں گا، اپنی کتاب میں تکرار بالکل نہیں کروں گا، الا یہ کہ کوئی ضرورت داعی ہو، کوئی فائدہ ملحوظ ہو، بیکار کا اعادہ کہیں نہیں، تکرار کہیں نہیں کروں گا۔ مگر پہلی ہی سند کے اندر اعتراض ہو رہا ہے کہ تکرار کر دیا ہے اور بظاہر بے فائدہ ہے، کیونکہ مدار الحدیث ہے کہمس، دونوں طریقے ہے نا، دونوں طریقوں کے مدار الحدیث کون ہے؟ کہمس ہے، اور ہائے تحویل
کا قاعدہ یہ ہے کہ مدار الحدیث سے پہلے آیا کرتی ہے. ہاں یہاں اس سے بہت پہلے لیا ہے. عبید اللہ پر لے کر آ گئے، جس کی وجہ سے تکرار ہو گیا دونوں سندوں میں، دونوں طریقوں میں. اگر کہمت سے پہلے ہا کو لاتے تو تکرار لازم نہ آتا ابن بریدہ کا اور یا ابن یامر کا. آئی سمجھ میں بات؟ ذہن میں آ رہی ہے بات؟ بلکہ کہمت کا بھی تکرار نہ ہوتا، یہاں تکرار ہو گیا. تو جواب واضح ہے، ہم اشارہ کر چکے ہیں جواب کی طرف کہ بے فائدہ نہیں ہے یہ تکرار، اس میں افادیت ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بے فائدہ تکرار نہیں کرتے. میں 40 سال سے الحمدللہ زیادہ ہی ہو گئی اس حدیث کتاب کو پڑھاتے ہوئے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. احسان میرے استاد حضرت مولانا، اب یہ بات بھی بہت ضروری تھی، میرے استاد محترم اس کتاب میں حضرت مولانا اکبر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں. یہ مظاہر العلوم سہارنپور کے فاضل بھی تھے، وہاں عرصہ دراز تک مدرس بھی رہے، اور دارالعلوم کراچی میں یہاں ان کا قیام تھا. اور جس مکان میں آج کل مولوی عبد الرحمان کوثر، کیا نام ہے؟ طاہر کوثر نہیں، حسین قاسم بھی نہیں. مولوی اعجاز جس گھر میں، اس سے ادھر اور ادھر کا جو گھر ہے ایک آدمی بولو. ادھر جو مکان ہے جس میں مولوی اعجاز رہ رہے ہیں اور جس میں حسین قاسم ہیں، مولوی حسین قاسم صاحب، تو یہ دونوں مکان کا مجموعہ جو تھا یہ تو مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا. ہم نے ان سے بخاری پڑھی ہے، ملا حسن پڑھی ہے، مشکات پڑھی ہے، کئی کتابیں پڑھی ہیں. اور اس کے برابر میں ادھر کو جو مکان ہے، اگر مطبخ کی طرف چلیں بنگال کے جو مولوی صاحب ہیں استاد طاہر کوثر نام ہے ان کا. طاہر کوثر تو لائبریری کے وہ ہیں نہیں ہیں، مولوی طاہر کوثر صاحب اس مکان میں مولانا اکبر علی صاحب رہتے. آئی سمجھ میں بات؟ پہلے گھنٹے میں بخاری شریف کا سبق ہوتا تھا جلد اول کا، دوسرے گھنٹے میں کتاب مسلم کا سبق ہوتا تھا. حضرت مولانا اکبر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے. تو اور اس زمانے میں یہ عمارتیں اور کچھ تھی نہیں، یہاں سے مکانات صاحب نظر آتے تھے درسگاہ سے. درسگاہ وہیں تھی جہاں مسجد ہے، تو وہاں سے تشریف لایا کرتے تھے. خیر، مولانا اکبر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑے باکمال استاذ تھے. ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ طلاقت لسانی ان کو اللہ نے عجیب و غریب عطا فرمائی تھی، تفہیم اعلیٰ درجے کی عطا کی تھی. ایسا انداز میں مسلسل پڑھاتے چلے جاتے تھے، پوری کتاب ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انتہائی آسان ہے. توضیح ہم نے پڑھی ان سے، تو ہم نے سوچا کہ توضیح سب سے آخری کتاب ہے تو اصول فقہ کی، یہ اتنی آسان، وہ پڑھاتے چلے جاتے تو کوئی اشکالی سمجھ میں نہیں آتا، تو کوئی مشکل نہ کچھ. ایسا انداز بیان تھا کہ کہیں اشکال پیدا ہوتا ہی نہیں تھا، وہ ان کے کلام میں ختم ہوتا جاتا تھا. جب پڑھانے لگے ہم توضیح تو پتہ چلا کہ توضیح پڑھانا کتنا مشکل کام ہے اور اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اور مشکل کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم سے ہم نے کتاب مسلم بھی انہیں سے پڑھی. آخر میں بہت ضعیف ہو گئے تھے، نگاہ بھی بہت کمزور ہو گئی تھی، تو پھر یہ ہوا کہ شروع میں ایک جلد ثانی مجھے دے دی گئی ان کی طرف سے، اور اس کے بعد پھر جلد اول بھی میرے سپرد کر دی گئی. دونوں جلدیں الحمدللہ میں تقریباً 30 سال 35 سال تک پڑھاتا رہا ہوں، اور اب تو 40 سال سے بھی زیادہ ہوگا. اب تو میں کئی سال سے کتاب الایمان ہی پڑھا رہا ہوں صرف.
اللہ تعالیٰ ان کے درجات بند فرمائے۔ بھائی اب یہ قبرستان میں ہمارے سب اساتذہ تشریف فرما ہیں، اکثر اساتذہ، ان کی خدمت وہاں جانا چاہیے، سلامت کیا کریں، دعا کریں وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے، ان ایصال ثواب بھی کیا کریں ان بزرگوں کے لیے، ہمارے محسن ہیں یہ حضرات۔ تو جواب واضح ہے، وہ یہ کہ فرق واضح کرنا چاہ رہے ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، وہ کیا کہ وہاں تھا ان کہمس، یہاں حدثنا کہمس، اس فرق کو ظاہر کرنے کے لیے کہمس کا نام لانا پڑا دوبارہ، یا دوسرے طریق میں صرف ابن بریدہ ہیں، ابن بریدہ دو ہیں، ایک عبداللہ ابن بریدہ، ایک ہے سلیمان ابن بریدہ، دونوں بھائی ہیں۔ اگر صرف ابن بریدہ اگر دوسرا ہی طریق رکھا جاتا اور ابن بریدہ ہی رکھا جاتا تو پتہ نہ چلتا کہ کون سے ابن بریدہ ہیں، تو پچھلے طریق سے عبداللہ ابن بریدہ کا پتہ چلا۔ البتہ یحییٰ بن یعمر کے بارے میں اکثر نسخوں میں یہ اسی طرح ہے، دونوں جگہ بظاہر تکرار نظر آ رہا ہے، لیکن علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایسا نسخہ ملا ہے جس کے اندر طریق اول میں صرف یحییٰ ہے، ابن یعمر وہاں نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کے اندر بھی تکرار نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں یحییٰ بن یعمر، یہ یحییٰ بن یعمر کون ہے؟ فقیہ ہیں، ادیب ہیں، نحوی ہیں، بہت جلیل القدر عالم دین ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں۔ حجاج بن یوسف نے ان کو جلا وطن کر دیا تھا، تو یہ ترکمانستان چلے گئے، سینٹرل ایشیا میں، وسط ایشیا میں، جو روسیوں کے قبضے میں تھا، آج کچھ 20 سال پہلے آزاد ہوا۔ وہاں قتیبہ بن مسلم باہلی والی تھے وہاں کے، وہی فاتح بھی تھے سینٹرل ایشیا کے، تین فاتحین ایک وقت میں نکلے تھے جنہوں نے تقریباً دنیا کے بہت بڑے حصے کو فتح کیا بیک وقت۔ محمد بن قاسم سندھ کی طرف، ہندوستان کی طرف آئے اور سندھ کو ملتان سے بھی آگے تک کا علاقے کو فتح کیا۔ اسی زمانے میں طارق بن زیاد اندلس میں حملہ آور ہوئے اور انہوں نے اندلس کو فتح کیا، اور پھر وہ مل کر اور دوسرے مل کر فرانس کے آدھے حصے تک جا کر فتوحات کرتے چلے گئے، اور ادھر شمال میں قتیبہ بن مسلم باہلی روانہ ہوئے اور انہوں نے وسط ایشیا کے ان ممالک کو فتح کیا، ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان وغیرہ یہ علاقے۔ اور اس زمانے میں خراسان اس پورے مجموعے کا نام تھا، اب تو ایران کا ایک حصے کا نام، ایران کا صرف ایک صوبہ ہے خراسان کے نام سے۔ اس زمانے میں خراسان کی ولایت اس خراسان پر بھی شامل تھی، ترکمانستان پر بھی شامل تھی، تاجکستان پر بھی شامل تھی، اور غالباً ازبکستان پر بھی شامل تھی، اور بلوچستان کا بھی کچھ حصہ اس میں شامل تھا، افغانستان کا بھی کچھ حصہ شامل تھا، شمالی افغانستان کا، بہت بڑی ولایت تھی۔ اس کے فاتح تھے قتیبہ بن مسلم باہلی، چنانچہ انہوں نے ان کو یہاں کا قاضی مقرر کر دیا خراسان کا۔ تو یحییٰ بن یعمر فرما رہے ہیں کہ کان اول من قال فی القدر بالبصرہ، قدر اور قدر بمعنی تقدیر، اور تقدیر کا مسئلہ آپ کتاب الایمان کے 5 اصولی مسائل میں 5ویں مسئلے میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، پڑھ چکے نہیں پڑھ چکے ہیں؟ تو پھر بات ہے کہ سب سے پہلا وہ شخص جس نے قول کیا قدر کے بارے میں بصرے میں، یعنی انکار کیا قدر کا، تقدیر کا انکار کیا، وہ معبد الجہانی تھا بصرے میں۔ بصرہ، 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 بصیرہ، چاروں لغت ہیں اس میں، لیکن مشہور ہے بصرہ، اور نسبت جب اس کی طرف ہوتی ہے تو مشہور ہوتا ہے بصری، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ قبۃ الاسلام کہلاتا ہے اور خزانۃ العرب بھی کہتے ہیں اس کو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس شہر کی تعمیر کی تھی فاروق اعظم کے زمانے میں عتبہ بن غزوان نے، فاروق اعظم کے حکم سے۔
تو اس شہر کے بانی اور تعمیر کرنے والے مسلمان ہیں. یہاں کبھی بت پرستی نہیں ہوئی اس شہر میں. اس وقت اس کو قبۃ الاسلام کہا جاتا اور خزانۃ العرب بھی. یہی مختلف قبائل آ کر آباد ہو گئے تھے بصرے میں عرب کے، اور قبیلہ جوہانہ بھی یہاں کے لوگ بھی آ کر آباد ہو گئے تھے. انہی میں سے معبد الجوہنی تھا. جوہنی جوہانہ کی طرف نسبت ہے. آئی سمجھ میں بات بھائی؟ فانطلقت انا وحمید بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين. پس ہم چلے اور عبد الرحمن بن الحميري چلے، ہم دونوں چلے اس حالت میں کہ ہم حج کر رہے تھے، یعنی حج کا ارادہ تھا. او معتمرین، یہ راوی کا شک ہے نیچے کے کسی راوی کا کہ یحییٰ بن یعمر نے حاجین کا لفظ کہا تھا یا معتمرین کا لفظ کہا تھا. خلاصہ یہ کہ ہم عراق سے نکلے اور حج یا عمرے کے لیے روانہ ہوئے. لیکن آگے طریق آ رہی امام مسلم کی خصوصیت تو یہ ہے نا کہ ایک حدیث، ایک مضمون کی حدیثیں سب ایک جگہ لے آتے ہیں، اور ان حدیث یفسر بعضہ بعضا، تو پتہ چل جاتا آگے جا کر یقین سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ حاجین تھے. صفحہ 28 پر آ رہا ہے. حجتن، حج کا لفظ. خیر، خلاصہ یہ کہ صحیح بات یہی ہے کہ حج کے لیے جا رہے تھے. فانطلقت انا وحمید بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم نے آپس میں کہا کہ کاش، لو تمنی کے لیے ہے، ہماری ہم ملاقات کر لیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کے ساتھ. یہ وہ زمانہ تھا جب کبار صحابہ رخصت ہو چکے تھے، صغار صحابہ تھے اور ان کی تعداد ظاہر ہے کہ کم تھی. تو تلاش میں رہتے تھے لوگ کہ کسی صحابی سے ملاقات ہو جائے تو ان سے مسئلہ پوچھ لیں. فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، پس ہم ان سے سوال کر لیں اس بات کے بارے میں جو یہ تقدیر کے بارے میں کہتے ہیں قدریہ. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قدریہ میں کا سرگرو معبد الجوہنی تھا، اور بصرے میں سب سے پہلا شخص یہی تھا. فوفق لنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، اس حالت میں کہ وہ داخل ہو رہے تھے مسجد میں. غالباً مسجد نبوی میں گئے ہوں گے، یہ پہلے مدینہ گئے ہوں گے تو وہاں اس مسجد میں داخل ہو رہے ہوں گے. فاختنفته انا وصاحبی، پس ہم ان کے برابر میں ہو گئے، پہلو میں ہو گئے، کنف میں ہو گئے. بازو کہتے ہیں، پہلو کو کہتے ہیں. میں اور میرا ساتھی، لیکن بدتمیزی سے نہیں، ادب کے ساتھ. وہ کیا طریقہ؟ احدنا عن یمینہ والآخر عن شمالی، ہم میں سے ایک دائیں طرف ہو گیا، ایک دوسرا بائیں طرف ہو گیا. اس سے ادب معلوم ہوا. جب کسی بڑے کے ساتھ چلنا ہو اور اس سے بات بھی کرنی ہو تو اس وقت اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، یہ ادب کے خلاف. آج ہمارے ساتھ بھی مسئلہ پیش آتا رہتا ہے. طالب ہمارے ساتھ چلتا ہے، استاد ایک بات پوچھنی ہے اور پیچھے اب وہ بات کر رہا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی کیا کہا یہ اور آہستہ بولتا ہے. بھائی کچھ برابر آ جاؤ، ساتھ چلو. ساتھ چلتے چلتے پھر پیچھے ہو جاتا ہے، کیونکہ عادت پڑی ہوئی ہے کہ استاد کے ساتھ چلنے کی عادت ہی نہیں ہے. تو یہ جذبہ تو بہت اچھا ہے استاد کے ادب کا، لیکن ادب یہ ہے نہیں، یہ بے ادبی ہے. ادب کا حاصل کیا ہے؟ ہم نے بتایا تھا آپ کو، کیا بنا؟ ادنا، دوسرے کو ادنا تکلیف اور ناگواری نہ ہو، یہ ہے ادب.
سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جو مشہور ہے کہ مردوں کو پیچھے چلنا چاہیے، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. کبھی آگے چلنا ادب کا تقاضا ہوتا ہے. ابا جان کے ساتھ آپ جا رہے ہیں رات کی تاریکی اور راستہ خطرناک ہے، تو ابا جان سے کہو کہ آگے آگے، آپ تو میں پیچھے پیچھے میں چلوں گا. وہاں ادب کا تقاضا یہ کہ آگے چلو، جھاڑی خراب راستہ تو راستہ صاف کرتے ہوئے آگے چلو، حفاظت کرتے ہوئے چلو. عام حالات میں پیچھے چلنا چاہیے، اور جب بات چیت کرنی ہو تو ساتھ چلنا چاہیے، ورنہ تمہیں بھی تکلیف ہوگی اس کو بھی تکلیف ہوگی، گفتگو صحیح نہیں ہو سکے. بار بار اس بیچارے کو مڑ مڑ کر تمہاری بات پوچھنی پڑے گی، بات کرنی پڑے گی. ایک ادب تو اس سے یہ معلوم ہو. اب یہ سب باتیں آج کل ہمارے مدرسوں میں ختم ہی ہو گئی. اب دیکھ، ان کو کسی نے سکھایا تو نہیں تھا، مگر اصول تھے، عادتیں پڑی ہوئی تھیں کہ ایسا کام نہیں کرتے تھے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو ادنا بھی. تو ساتھ ساتھ چلے، وہ صحابی، یہ تابعی، وہ مدنی، یہ عراقی، لیکن اب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ایک ادب تو یہ معلوم ہوا، بات سمجھ میں آ رہی ہے. دوسرا ادب مزید معلوم ہوا، یہ کہ یہ بھی نہیں کیا کہ دونوں کو دونوں ایک طرف ہو جائیں. اگر دونوں ایک طرف ہو جائیں گے تو دوسرا ہوگا اس کی بات اس استاد سے کہ سمجھ میں آنی مشکل ہوگی. استاد کی بات، استاد اپنی بات کو وہاں پہنچانا اس کے لیے مشکل ہوگا. تو کیا کیا انہوں نے؟ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے جب دو ہوں؟ ایک دائیں طرف ہو جائے، ایک بائیں طرف ہو جائے، تاکہ استاد کو تکلیف نہ پہنچے اور آپ خود بھی تکلیف نہ پہنچے، آپ اسے بھی گفتگو بھی آسانی سے ہو. یاد رہے گا یہ ادب؟ یاد رکھو گے؟ اس کے خلاف نہ کرنا آئندہ. آئندہ اگر کرو گے کیا ہوگا؟ پٹائی ہوگی. سمجھتے نہیں؟ چلیں آگے. اچھا، تیسرا ادب اور آ رہا ہے. فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلَامَ إِلَيَّ، بس مجھ کو یہ گمان ہوا کہ میرا ساتھی یعنی عبد الرحمن الحمیری کلام کو مفوض کرے گا میری طرف. تو میں نے کہا کہ یا ابا عبد الرحمن، تو میں نے گفتگو شروع کی عبداللہ ابن عمر سے، اور ابا عبد الرحمن کنیت ہے عبداللہ ابن عمر. یہ جو فرمایا کہ ظننت ان صاحبی سیکل الکلام الیہ، فقلت، یہ کیوں کہا؟ ایک اعتراض مقدر کا جواب ہے، اور سوال اور جواب مل کر دو ادب اس سے معلوم ہو رہے ہیں. اعتراض یہ ہو سکتا تھا کہ جب دو آدمی یا زیادہ آدمی کسی بڑے سے گفتگو کرنے لگیں، مقصد دونوں کا ایک ہی گفتگو میں، اور برابر کے درجے کے لوگ ہیں، تو گفتگو کسی ایک کو شروع کرنی اگر ہو تو دوسرے سے پہلے اجازت لینی ادب کا تقاضا ہے، ورنہ اس کی حوصلہ شکنی ہوگی، دل شکنی ہوگی کہ اس حساب سے نے گفتگو شروع کر دی، گفتگو تو میں کرنا چاہتا تھا. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ پھر صحابی سے گفتگو، یہ تو بہت بڑا غنیمت کا موقع تھا. تو اس سے ایک تو ادب یہ معلوم ہوا کہ اصل طریقہ یہ ہے کہ جب ایک ہی درجے کے ایک سے زیادہ آدمی کسی سے ملاقات کریں تو گفتگو کا آغاز بغیر آپ اس کے مشورے کے نہیں ہونا چاہیے. دوسروں کی رضامندی کے بغیر کسی کو اپنی گفتگو کا آغاز نہیں کرنا چاہیے. معلوم ہے نہیں؟ کہ ادب معلوم ہو گیا. یہ تیسرا ادب ہے. چنانچہ اس اشکال ہوتا ہے کہ پھر تم نے کیوں گفتگو شروع کر دی تھی یحییٰ بن یعمر نے؟ تو کہتے کہ اس کا جواب دیتے کہ فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِي سَيَكِلُ الْكَلَامَ إِلَيَّ، مجھ کو یہ گمان ہوا کہ اگر میں اس سے کہوں گا کہ بھئی پوچھوں گا کہ بتاؤ کون گفتگو شروع کرے، تو مجھ سے ہی کہے گا کہ تم گفتگو شروع کرو. یہ کیسے گمان ہوا ان کو؟ دوسری جگہوں پر معلوم اور بعض روایات میں دیکھا کہ لِأَنِّي كُنْتُ أَبْسَطُ لِسَانًا، کیونکہ میں زیادہ بولنے میں زیادہ بسیط تھا، میری زبان زیادہ کھلی ہوئی تھی. تو اس سے پہلے بھی تجربہ ان کو ہو چکا ہوگا
کہ جب کبھی گفتگو کا موقع آتا تھا تو یہ مجھے آگے کرتے تھے، اس واسطے دلالت النص کے طور پر دلالتن ان کو اذن مل گیا. آئی سمجھ میں بات؟ تو کہتے کہ میں نے اس وجہ سے ان سے اجازت بھی نہیں مانگی، بلکہ چونکہ دلالتن اذن موجود تھا اس بات سے میں نے گفتگو شروع کر دی. اس سے چوتھی بات معلوم ہوئی کہ اذن جب ہو تو اذن کے لیے اذن سری ضروری نہیں ہے، اذن دلالتن بھی کافی ہے. آئی سمجھ بات نہیں؟ اذن لسانن زبانی ضروری نہیں ہے، دلالتن بھی کافی. سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی؟ یہ سب باتیں یاد رکھنے کی ہے مولوی صاحب. میں کہتا ہوں نا آج کل بہت دکھ دل سے کہتا ہوں، ہمارے مدرسوں میں دین پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا نہیں جا رہا. دین کی یہ باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں رعایت رکھنا، دوسروں کو تکلیف نہ ہو. معاشرت کے آداب اور تمام معاشرت کے مسائل کی بنیاد اور لب لباب کون سی حدیث میں ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه. تو ہمارے حدیث پڑھی تو جاتی ہے، آپ اس کی سرحد پر کلام کروا لیجئے کسی مولوی صاحب سے، لمبی تقریر لکھ دیں گے، سرحد ایک راوی کے حالات زندگی لکھ دیں گے، کتابوں کے حوالے لکھ دیں گے، فلاں کتاب میں فلاں جگہ یہ حدیث آئی ہے. لیکن عمل کیا ہوگا؟ اس کے خلاف ہوگا. پتہ نہیں کتنے کام روزانہ ایسے کریں گے جو دوسروں کی مرضی کے خلاف ہوں گے اور ناگواری کا سبب بن جائیں گے یا تکلیف کا سبب بن جائیں گے. خیر، فقلت یا ابا عبد الرحمن، یہ 5واں ادب معلوم ہوا اس سے. ان بزرگوں کی باتوں میں ادب ہے، اور وہ یہ اس ادب پر تو عمل کرتے ہیں اصولی طور پر ہمارے یہاں. وہ یہ کہ جب کوئی بڑا ہو، استاد ہے، باپ ہے، دادا ہے، بزرگ ہے، تو اس کا نام لے کر نہیں پکارنا چاہیے، بلکہ کوئی تعظیمی الفاظ بولنے چاہیے. تعظیمی الفاظ کون سے ہوں؟ ہر زمانے کا عرف اس کے مطابق الگ ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک حضرت یا مولانا تو جناب والا، تو اس قسم کے الفاظ بولے جاتے ہیں. عربوں میں یہ تکلفات نہیں تھے. عربوں میں اظہار تعظیم کے لیے بس یہ تھا کہ معنی کی بجائے علم کی بجائے کنیت بولا کرتے تھے. چنانچہ عبداللہ ابن عمر کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی، اب عبد الرحمن کہتے تھے. آئی سمجھ میں بات نہیں؟ ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ بیویاں اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی. اچھا، اور سنت یہ کہ شوہر اپنی بیوی کا نام لے، ہے سنت نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کا نام لیتے تھے، لیکن ازواج مطہرات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتی تھی. ہمارے یہاں بھی رواج یہی ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں کے یہاں کیا رواج ہے؟ یہی ہے. ایک آدمی کا نام تھا رحمت اللہ. تو اچھا، کیونکہ نام نہیں لیتی ہیں بیویاں اپنے شوہر کا، تو جب پکارتی ہوتی ہیں کیا کہتے ہیں؟ سنیں، یا منع کے ابا سن لو، فلاں کے ابا یوں. تو ایک آدمی سے کسی بچے سے پوچھا تمہارے ابا کا کیا نام ہے؟ کہنے لگے سنیں، کیونکہ اس نے اپنی ماں کو یہ کہتے سنا تھا اپنے شوہر تو سنے کہہ کر. خیر، ایک شوہر کا نام تھا رحمت اللہ. تو جب وہ عورت پڑھتی تھی نماز تو کہ السلام علیکم منع کے ابا، منع کے ابا. خیر، انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. ظاہر ہوئے ہیں ہماری طرف کچھ لوگ، یعنی بصرے میں، جو قرآن پڑھتے ہیں، وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ، اور علم کی جستجو کرتے ہیں. قاف اگر مقدم پڑھے اور اگر قاف کو مؤخر اور فا کو مقدم کریں تو یہی معنی ہوں گے، مگر تھوڑا سا اس میں مبالغہ آ جائے گا، اور وہ یہ کہ علم کی باریکیوں کی جستجو کرتے ہیں، دقائق العلم کی جستجو کرتے ہیں. قدریہ
فلسفے سے متاثر ہوئے تھے، اسی وجہ سے اس لغویت میں اور جہالت میں مبتلا ہوئے کہ مسئلہ تقدیر میں اختلاف کیا اہل سنت والجماعت سے اور قدر کا انکار کیا۔ ان کے حالات کے مناسبت سے یہ لفظ اگر یتفکرون پڑھا جائے تو زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، لیکن عام طور سے شارحین کہتے ہیں کہ یتکفرون ہے، اس میں احتمال دونوں۔ یتکفرون کا معنی ہے علم کی جستجو کرتے ہیں، اور یتفکرون کا معنی ہے علم کی جستجو میں باریک بینی سے کام لیتے ہیں، دقائق العلم کی جستجو کرتے ہیں۔ چنانچہ دقائق العلم کی جستجو کرنا ان کی عادت تھی، اور فلسفیانہ بحث و مباحثے کرتے تھے۔ وذکر من شأنہم، اور ان کے حالات میں سے کچھ اور بھی ذکر کیا۔ کس نے ذکر کیا؟ یحییٰ بن یعمر نے۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ بظاہر ان کے شاگرد یحییٰ بن یعمر کے کون ہے؟ عبداللہ بن بریدہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ یحییٰ بن یعمر نے ابن عمر سے ان قدریہ کے کچھ اور حالات بھی ذکر کیے۔ یہ ذکر کیے ہوں گے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے، فلاں ہے، اس طرح، اور ان کے جستجو بہت کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَزْعَمُونَ أَلَّا قَدْرَ، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قدر نہیں ہے، تقدیر نہیں ہے، تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُوفٌ، اور معاملہ مستأنف ہے۔ انف اس چیز کو کہا جاتا ہے جس پر کوئی دوسری چیز سابق نہ ہو، مستأنف ہو تو معاملہ اچھا۔ چنانچہ ایسا باغیچہ یا چراگاہ جس میں جانوروں نے پہلے نے کسی نے چرا نہ ہو تو کہا جاتا ہے کہ روض الانف، یہ ایسا باغیچہ ہے، ایسی چراگاہ ہے جہاں کسی نے اور جانور نے پہلے چرا نہیں ہے۔ تو وَأَنَّ الْأُمْرَ أَمْرَ أُنُوفٌ کا کیا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تقدیر اس پر سابق نہیں ہے، پہلے سے قدر میں تقدیر میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ جب وجود وقوع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں آ جاتی ہے یہ بات۔ پہلے سے اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہونے والا ہے، آئی سمجھ بات نہیں؟ وَأَنَّ الْقَدْرَ أُنُوفٌ۔ پھر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا اور فرمایا کہ اذا لقیت اولئک فاخبروا انی بریء منہم وانہم براء منی، جب تیری ملاقات ان سے ہو تو ان کو بتلا دینا کہ میں ان سے الگ ہوں، وہ مجھ سے الگ ہیں، یعنی ان کا عقیدہ میرا نہیں ہے، میرا عقیدہ ان کا نہیں ہے، ہمارے عقیدے الگ الگ ہیں۔ لکم دینکم ولی دین۔ والذی یحلف بہ عبداللہ ابن عمر، اور قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم کھاتا ہے عبداللہ ابن عمر، لو ان لأحدہم مثل احد ذہبا فانفقہ ما قبل اللہ منہ حتی یؤمن بالقدر، اگر ان میں سے کسی کے پاس سونا ہو احد پہاڑ کی برابر اور وہ سارا کا سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے تو وہ قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ وہ قدر پر ایمان لائے۔ ایمان بالقدر کے بغیر بڑے سے بڑا صدقہ بھی قبول نہیں ہوگا، مطلب یہ کہ کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہاں قبولیت کی نفی کی ہے، اعمال کی ایک صحت ہوتی ہے، ایک قبولیت ہوتی ہے۔ آپ ترمذی کے بالکل شروع میں پڑھ چکے ہیں، آئی سمجھ بات نہیں؟ صحت تو یہ ہے کہ وجود وہ معتبری فعلی نہ ہونے کا کل عدم ہو گیا۔ نماز اگر نماز صحیح نہیں ہوئی تو کیا مطلب ہے کہ نماز ہوئی نہیں، کل عدم ہو گئی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور قبولیت کا کیا مطلب ہے کہ نماز تو ہو گئی مگر اس پر ثواب نہیں ملا اگر قبولیت نہیں ہے۔ چنانچہ دار مغصوبہ میں اگر کوئی نماز پڑھے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن اس پر ثواب نہیں ملے گا نماز کا۔ تو صحت کی نفی نہیں کی عبداللہ ابن عمر نے، قبولیت کی نفی کی ہے۔ اگر صحت کی نفی کرتے تو عبداللہ ابن عمر کی طرف سے یہ تکفیر کی صراحت ہوتی، کیونکہ یہ بات صرف کافری کے اندر ہوتی ہے کہ اس کی کوئی عبادت
درست نہیں ہو سکتی ایمان کے بغیر، لیکن نفی صحت کی نہیں کی، نفی قبولیت کی، اور قبولیت کی نفی سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ شخص کافر ہے۔ آئی سمجھ بات نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نا بات اچھی طرح؟ عبداللہ بن عمر نے ان قدریہ کی کفر کی صراحت نہیں کی، ان الفاظ سے صراحت نہیں ملتی، لیکن متفقہ طور پر اہل سنت والجماعت کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قدریہ کافر تھے، لیکن قدریہ کی دو قسمیں، متقدمین اور متاخرین۔ معبد الجہنی متقدمین کا سرگرو تھا، ان کے بارے میں کفر کا پر اتفاق ہے۔ متاخرین کے تکفیر کے سلسلے میں ایسا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ بہرحال ان کی تکفیر ابن عمر نے اگرچہ صراحتاً نہیں کی، لیکن متفقہ فیصلہ ان کے کفر کا ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ حاصل یہ نکلا کہ اگر ایمان بالقدر نہیں لائیں گے تو ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اور متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ کوئی عبادت صحیح بھی نہیں ہوگی کیونکہ کافر ہیں۔ یہ ہے متقدمین جو منکرین تھے قدر کے بھی اور قضا کے بھی۔ یہ تفصیل آپ مسئلہ تقدیر میں پڑھ چکے ہیں۔ کل آپ حضرات مطالعہ کر کے آئیں گے مسئلہ تقدیر، پانچواں مسئلہ۔ آئی سمجھ میں بات؟ اور کل کو ہم سنیں گے آپ سے، اور اس کا پھر ہم نے خلاصہ بھی نکالا ہے، اسی میں ہی لکھا ہے۔ اس خلاصے کو آپ خاص طور سے پڑھیے گا، اور ہم آپ سے خلاصہ بھی سنیں گے اور تفصیل بھی سنیں گے۔